Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing good. Alhamdulillah I'm also good. تو جی جیسے آپ سب کو پتہ ہے، ٹائٹل سے آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا، رمضان قریب جو ہے وہ جلد ہی آنے والا ہے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ رمضان پریپریشن ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، اور ویسے بھی ہم گھر کی صفائی، چیزوں کی صفائی انشاءاللہ وہ بھی میں اگلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو میں نے کہا پارٹ 1 یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ صرف گھر کو اور اپنے آپ کو اور کچن کو صاف کرنا ہی رمضان کا مقصد نہیں ہے اور روزے رکھنا، بلکہ جسم اور روح کی پاکیزگی بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں کہتی ہوں روح کے ساتھ ساتھ دماغ کی، ذہن کی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے. کہ اگر آپ اپنے مائنڈ کو، اور یہ کس طریقے سے ہوگی، مطلب صاف ستھرا کس طرح سے ہم اپنے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، تو میرے اکارڈنگلی صرف ایک ہی ٹپ ہے کہ بی پازیٹیو. اگر آپ پازیٹیو ہوں گے نا تو یقین کریں آپ کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی آٹومیٹکلی، کیونکہ پازیٹیوٹی انسان کو برائیوں سے دور لے جاتی ہے. کہ جیسے آپ پازیٹیو ہوں گے نا تو پہلا تو یہ کہ آپ کسی کے اندر نقص نہیں نکالیں گے، کسی کو کمتر نہیں سمجھیں گے، کسی کو نیچا نہیں اپنے سے سمجھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کو کمتر جو ہے وہ سمجھا جائے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے خانہ کعبہ میں بھی، ہر جگہ پہ بھی جب نماز کے لیے ہم صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب مرد ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، سب ایکول ہے، امیر غریب کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی ہم نے کیوں پتہ نہیں پارٹیشن کر لیا، مجھے نہیں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر لگتا ہے نا اس بات پہ کہ یا اللہ میرے اندر یہ برائی تو کبھی بھی نہ آئے کہ میں کسی کا دل توڑوں. آپ کو پتہ ہے ٹوٹا ہوا دل عرش ہلا دیتا ہے. ٹوٹے ہوئے دل کی کبھی بددعا مت لینا، نہیں تو مطلب آپ کو سکون کبھی نہیں ملے گا. تو یعنی آپ کی پازیٹیو ہونے سے یہ برائی تو ختم ہوگی. دوسری چیز، پازیٹیو ہونے سے آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے. پازیٹیوٹی آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے پہ مجبور کر دیتی کہ یا اللہ میرے پاس جو بھی ہے شکر ہے اللہ کا. چاہے آپ اپنے سے اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں، آپ کو شکر ہوگا کہ یا اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا، اوپر سے ہمیں بازو، ہاتھ، پاؤں صحیح سلامت دیے. تیرا شکریہ، تیرا بہت بہت شکریہ. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا جس حال میں رب کائنات نے رکھا ہے نا وہی حال بہتر ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کب، کیسے اور کہاں پہ عطا کرنا ہے. تو بس صبر کریں، شکر ادا کریں، اور پھر دیکھیں نعمتیں کس طرح آپ کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں کہ آپ کو جانا بھی نہیں پڑے گا اور وہ آپ کے دروازے پہ خود بخود آ جائیں گی. اور پازیٹیو ہونے کا سب سے بڑا یہ دوسرا فائدہ ہو گیا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ، آپ سکون میں بڑا ہو جاتے ہو، آپ کے اندر پیس آ جاتا ہے. آپ مطلب میں کہتی ہوں زندگی میں سکون ہے نا تو ہر چیز مل جاتی ہے. دولت ضروری نہیں پیسہ، شان و شوکت ہی آپ کو ہر چیز دلا سکتی ہے، نہیں. سکون بہت بڑی نعمت ہے. میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن سکون نہیں ہے. تو کیا فائدہ ایسی چیز کا؟ 2 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو بھی اگر سکون سے نہیں جیا تو کیا جیا. تو اسی لیے اللہ کا جو ہے شکر ادا کریں، صبر کریں، اور ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کریں. کیونکہ استغفار کرنے سے نا، ظاہر سی بات ہے گنہگار بندے، خطا کار بندے ہیں، ہر وقت تو کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہی رہتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا انجانے انجانے میں. تو اس لیے استغفار کرنا چاہیے تاکہ جو بھی ہماری غلطیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں، اللہ پاک اس کو دور کر دے. اور ویسے بھی وہ رب کائنات تو اتنا ہم سے پیار کرتا ہے نا، یعنی میں سوچتی ہوں کہ ہم جتنی مرضی اپنے ماں باپ کو کچھ کہہ دیں، ہمارے ماں باپ ہمارا کبھی برا نہیں سوچ سکتے. تو وہ تو رب کائنات 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے ہم سے، وہ کیسے ہمارا برا سوچ سکتا ہے؟ وہ رب کائنات تو بیٹھا ہی سے انتظار میں کہ کب اس کا بندہ جو ہے سجدے میں 2 آنسو گرا دے اور وہ اس کو معاف کر دے. سبحان اللہ. مطلب میں سوچتی ہوں ہمیں کتنا پیارا رب ملا ہے کہ یعنی وہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں کب اپنے بندے کو معاف کروں، میرا بندہ کب میری طرف آئے گا. یعنی کہ اگر ہم لوگوں کی دیکھیں نا، یہاں پہ دنیا کی بات کریں تو یہاں پہ اگر ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں نا، یا پھر اپنے گناہ مطلب کسی کو بتا دیتے تو وہ آگے سے ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں کوئی بہت بھی بڑا ہوں. کہ یعنی وہ اپنا آپ کو دکھاتا ہے، اپنی سیٹ کی وہ بتاتا ہے، امپورٹنس دکھاتا ہے. میں کہتی ہوں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو نہیں اپنی سیٹ کی امپورٹنس بتاتا، یعنی وہ تو نہیں کسی کو رسوا کرتا کسی کے سامنے. ہمیں تو کسی کی غلطی پتہ چل جائے ہم ایسے اس کو اچھالتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اور وہ رب کائنات ہمارے اتنے گناہ جو ہے چھپا کر بیٹھا ہوا ہے. سبحان. وہ جب رب کائنات ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کس نے یہ پاور دے دی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کسی کو رسوا کریں. تو پتہ نہیں کہ کب ہم یہ سوچیں گے. اور یہ دیکھیں یہ ایک بک مجھے ملی ہے، گفٹ ملی تھی، اس میں 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے لکھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس نے یہ 99 نام اللہ کے یاد کر لیے وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھیں ہمیں جنت کا مقام مطلب دینے کی وہ کر دی ہے، گارنٹی دے دی ہے. لیکن ہم خطا کار بندے ہیں کہ ہم تو کوئی چیز پازیٹیو سوچتے ہی نہیں ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں کیوں، مجھے سمجھ نہیں آتا ہم کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. بس اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سنواریں،
اپنا دین جو ہے اس کو سنبھال کے رکھیں. آج کل جیسا دور چل رہا ہے نا، اس میں اپنے دین کی حفاظت کرنا ہی سب سے مشکل بات ہے. اپنے دین کی حفاظت کریں. تو میں کہتی ہوں یہ پازیٹیوٹی آپ کو ان چیزوں سے دور، مطلب یہ نا برائیوں سے دور کر دے گی. اور آپ یقین کریں یہ ایک چیز صرف پازیٹیو ہونا ہی آپ کی زندگی کو اتنا چینج کر دے گا کہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں. اور ہر دعا میں صرف 2 چیزیں کیا کریں، استغفار، اور اللہ سے ایک ہی دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی دے. میں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں. دنیا کی کامیابی لے کے بھی کیا کرنا ہے، دونوں کی کامیابی ملے تو پھر ہی بات ہے نا. اس آخرت کی بھی تو کامیابی چاہیے نا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو میرے لیے بہتر ہے نا یا اللہ پاک وہ کرنا، اور دنیا اور آخرت کی مجھے کامیابی ضرور عطا کرنا. کیونکہ مجھے نہیں پتا جو میں مانگ رہی ہوں وہ میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں. تو رب کائنات ہے نا، تو دلوں کے حال جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ میرے لیے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اس کے اندر، تو وہ میرے لیے زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. تو میں کہتی ہوں بہت ہی زندگی آپ کی پرسکون ہوگی. آئی نو ڈپریشن، انزائٹی ہر کسی کی لائف میں آتے ہیں، میری لائف میں بھی آئے تھے، لیکن اس انزائٹی کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اس انزائٹی کا مقابلہ اسی طریقے سے کریں گے جب ہمارے اندر پازیٹیوٹی آنا شروع ہوگی. کیونکہ نیگیٹیوٹی ایک تو حرام بھی ہے اور یہ ہمیں بہت سی برائیوں سے گھیر لیتا ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں، پازیٹیو ہونے سے آپ کسی سے جیلس بھی نہیں ہوں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے نا حسد دیمک کی طرح کھاتا ہے. حسد تو سب سے بڑی برائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت والے دن جنت میں نہیں حسد کو جانے دینا. تو اس لیے ہمیشہ، اور یہ کیوں آتی ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کو اپنی ذات کے ساتھ. کیوں کمپیئر کر رہے ہو؟ جب اللہ نے نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو کمپیئر کرنے والے؟ اللہ نے اس کو دیا. ہر کسی کو عطا کرنے والا وہ رب کائنات ہے. اگر تمہیں اس نے تھوڑا عطا کیا، کسی کو زیادہ عطا کیا، تم شکر کر کے تو دیکھو، شاید تمہاری قسمت میں اس سے بھی بہتر آ جائے، اس سے بھی بہترین آ جائے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے تو یہ دنیا بنائی. اگر اسی طرح ہر چیز مل گئی تو مطلب کیا ٹیسٹ، کیا پیپرز، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی لیے صرف اللہ کا شکر ادا کریں نعمتوں پہ، اور صبر کریں. کیونکہ صبر، کچھ لوگ میں نے دیکھے یوٹیوب کے نیچے کمنٹ آئے ہوتے ہیں، صبر جی ہم اتنا کر رہے ہیں. یہ نہیں کرنا. صبر کرتے وقت آپ نے جو ہے نا یہ نہیں کرنا کہ ہم نے اتنے سال صبر کر لیا، ہم نے اتنے مہینے صبر کر لیا، اب رزلٹ آئے گا. نہیں، اللہ پہ چھوڑ دے. توکل رکھیں، یقین رکھیں. اور پازیٹیو ہونے سے جو ہے توکل آ جاتا ہے انسان کے اندر. اللہ کے اوپر اتنا یقین آ جاتا ہے نا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا دریا میں کود کے تھے اور دریا رستہ بن گیا تھا دریا میں. حضرت نوح علیہ السلام حضرت نے کشتی جو ہے عبور کروا لی تھی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جو تھے وہ صحیح سلامت باہر نکلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جو تھی وہ ٹھنڈک پہنچا دی تھی، ٹھنڈی ہو گئی تھی. ان کے ایسے بلیو تھے. ہم اتنے بلیو تو نہیں لا سکتے، لیکن چلے جی بہت ہوگی موٹیویشنل باتیں. اور ایک چیز بس پازیٹیو رہیں، اور پھر دیکھیں کتنی آپ کو نعمتیں گھیر اٹھتی ہیں. اور اسی میں جو میرا پریئر پلیس تھی وہ ساری کی ساری کلین بھی ہوگی، اور میں نے اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کر کے چیزیں بھی رکھ لیں. اور یہ میں کچھ مدینہ سے ڈیکوریشن پیسز لے کر آئی ہوئی تھی عمرے کے دوران پہ، وہ بھی میں نے یہیں پہ رکھے ہوئے ہیں. اور ساری چیزیں میں نے ایڈجسٹ کر دی ہیں تاکہ کسی کو بھی، میرے گھر والوں میں سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہر چیز مل ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بس رمضان شریف آنے لگا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی روح اور جسم کی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.